بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا قائد المرسلین۔ چند دن پہلے مجھے ایک شخص کی کال آئی تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ ان کی آواز سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ خیبر پختونخوا سے ہیں، تو وہ مجھے فرما رہے تھے کہ آپ کی وہ درود پاک والی ویڈیوز ہم نے دیکھی اور میں بہت سخت بیمار تھا، یوں سمجھے کہ 100% بیماریوں میں گرا ہوا تھا، لیکن میں نے وہ درود پاک کی ویڈیو دیکھ کر کے کامل یقین کے ساتھ اپنے ذات پر درود و سلام کو لاگو کر لیا اور میں کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع ہو گیا۔ وہ مجھے بتا رہے تھے کہ اب میرے وجود میں 80% بیماریاں ختم ہو گئی الحمدللہ درود پاک کی برکت سے۔ وہ کہتے میں پڑھتا تھا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سارے احباب پوچھتے ہیں کہ کون سا درود پاک پڑھنا چاہیے، تو میں یہ سادہ سا جواب دیتا ہوں کہ وہ درود پاک جو آپ کو اچھا لگے، یعنی درود تو سارے اچھے ہیں لیکن جو آپ کو آسانی سے جو ہے وہ ادا کر سکیں وہ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی کلی مشکلات آسان ہو جائیں۔ اور بلکہ حدیث پاک ضرور ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر دم بریدہ درود نہ پڑھو۔ محبوب کائنات سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم دم بریدہ درود کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھا لیکن میری آل پر درود نہ پڑھا۔ اس حدیث پاک سے یہ سمجھ آتی ہے بات کہ انسان سرکار پر جب درود پڑھے تو حضور کی آل پاک پر بھی درود و سلام پڑھے۔ جب حضور کی آل پاک پہ درود و سلام پڑھیں گے تو محبوب راضی ہوں گے، اور جب محبوب پہ درود پاک پڑھا جائے گا تو اللہ راضی ہوگا، اور جب کسی شخص سے اللہ اور اس کا محبوب راضی ہو جائے تو خلاق عظیم اس کو جنت کی ٹکٹ عطا فرمائی دیتا ہے۔ درود پاک کے بہت سارے فضائل ہیں، ایک تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور بہت سارے احباب نے ہمارے چینل پر کمنٹس یہ کیے، انہوں نے کہا جی ہم نے درود پاک پڑھا تو ہمارے پاس فلاں چیز نہیں تھی، اللہ نے ہمیں عطا فرما دی۔ ایک شخص نے یہاں تک کہا کہ پچھلے سال میرے پاس گھر نہیں تھا یا اولاد بھی نہیں تھی، درود پاک کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا گھر بھی عطا فرما دیا اور مجھے اولاد نرینہ بھی عطا فرما دی۔ تو درود پاک ایک ایسی چیز ہے جو بھٹکے ہوئوں کو صراط مستقیم پہ چلاتی ہے۔ درود پاک ایک ایسی چیز ہے جن لوگوں کو منزل نہیں مل رہی ہوتی نا ان کو منزل کا تعین بھی کرواتی ہے، اور درود پاک ایک ایسی چیز ہے کہ جو بے راہ روی پہ چلنے والے ہیں ان کو سیدھا رستہ تو دکھاتی ہے، ساتھ میں رہنمائی بھی فرماتی ہے۔ یعنی درود پاک انسان کو قدم با قدم چلنے کا ڈھنگ بھی سکھاتا ہے، معاشرے کے اندر، معاشی معاملات کے اندر، گھریلو معاملات کے اندر، اور ویسے سارے معاملات انسان کے وجود کے ساتھ جو جڑے ہوئے، درود و سلام تمام میں اس کی رہنمائی کرتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی وہ بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بے یار و مددگار ہوں، مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں۔ درود و سلام اس کے ذہن کے دریچوں کو کھول دیتا ہے، اس کی فہم و فراست کو بڑھا دیتا ہے، اور جب اس انسان کی فہم و فراست بڑھ جاتی ہے اور پھر اس کے عقل کے دریچوں کو کھول دیتا ہے تو درود و سلام ایک ایسی اکثیر چیز ہے کہ یہ تمام وظائف میں تمام وظائف کا سردار ہے۔ جب بھی انسان درود و سلام پڑھتا ہے زبان بھی میٹھی ہوتی ہے، اس کا ایک ربط حضور کی ذات سے قائم ہوتا ہے۔ میں یہ عرض کروں گا بار دیگر اور ہر ویڈیوز کی طرح اس ویڈیو میں بھی کہ جیسے ہم کہتے چلے آ رہے ہیں کہ درود و سلام انسان کو وہ برکات کثیرہ عطا فرماتا ہے کہ انسان کی ایک رغبت حضور رحمت کائنات کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اس رغبت فوائد یہ ہوتی ہیں کہ بڑی پیاری بات جمیل قادری نے فرماتے زینت عرش معلیٰ الصلاۃ والسلام ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔